بزرگان محترم اور عزیز دوستو، ماہ قعدہ سن 10 ہجری میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان فرمایا۔ یہ حج آپ کا آخری تھا، اس لیے تاریخ میں حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ حج سے فارغ ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی اور یادگار خطبہ دیا۔ حج کی مناسبت سے اسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں 1 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ 26 ذی القعدہ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور نماز ظہر کے بعد مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 9 دن کے سفر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے روز 4 ذی الحجہ کو مکہ میں داخل ہوئے۔ جب کعبہ نظر آیا تو فرمایا، اے اللہ، اس گھر کو اور زیادہ عزت اور شرف عطا کر۔ کعبے کا طواف کیا، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی کی۔ 8ویں ذی الحجہ کو تمام مسلمانوں کے ہمراہ منی میں قیام فرمایا۔ اگلے دن وہاں سے روانہ ہو کر عرفات تشریف لے گئے اور ناقہ پر سوار ہو کر وہ آخری اور مشہور و معروف خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ یہ وہ دن تھا جب اسلام اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کی تمام رسومات مٹا دی گئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت کے تمام دستور اور رسومات میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ لوگو، یقیناً تمہارا اللہ ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی آدم علیہ السلام۔ عربی کو اجمی پر فضیلت نہ عربی کو اجمی پر فضیلت ہے، نہ اجمی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، نہ کالے کو گورے پر۔ فضیلت کا مدار تقوی ہے، فضیلت کا مدار تقوی پر ہے۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، غلاموں سے برابر کا سلوک کرو، جو خود کھاؤ خود پہنو ان کو بھی کھلاؤ اور پہناؤ۔ جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے گئے۔ سب سے پہلے میں ربیعہ ابن حارث کا خون معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیے گئے۔ سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اے لوگو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ حق ہے تمہارا عورتوں پر حق ہے اور عورتوں کا تم پر۔ ان سے نرمی کا سلوک کرو اور مہربانی سے پیش آؤ۔ جس طرح تم اس مہینے، اس دن اور اس جگہ کی عزت کرتے ہو، اسی طرح تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے۔ کوئی چیز جو ایک بھائی کی ملکیت ہے دوسرے کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ خود اپنی خوشی سے نہ دے دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو گمراہ نہ ہوگے، اور وہ چیز کتاب اللہ ہے۔ لوگو، اگر کوئی حبشی غلام بھی تمہارا حاکم ہو اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق چلائے تو اس کی فرمانبرداری کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، میرے حکموں کی پیروی کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل میں اخلاص، مسلمانوں کی خیرخواہی اور جماعت میں اتحاد ایسی چیزیں ہیں جو سینے کو پاک رکھتی ہیں۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری باتیں ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں۔ ممکن ہے وہ ان لوگوں سے زیادہ بہتر طور پر ان کو محفوظ رکھنے والے ہوں جو یہاں اپنے کانوں سے سنتے ہیں۔ یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے پوچھا، قیامت کے دن اللہ پاک تم سے میرے متعلق دریافت فرمائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم جواب دیں گے، آپ نے اللہ پاک کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ سن کر آقا نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ خطبے کے بعد وحی نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے فرمایا تھا، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس کے بعد نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی، پھر قبلہ رو کھڑے ہو کر دیر تک دعا میں مصروف رہے۔ غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ میں
مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی. رات بھر آرام فرما کر نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں لوگ حج کے مسائل دریافت کرتے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حج کے مسائل سیکھ لو، حج کے مسائل سیکھ لو، شاید اس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت نہ آئے. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.